अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिक्र की एक मजलिस का नूरानी माहौल अता फरमाया। हम लोगों को अल्लाह ने जमा किया अपनी याद के लिए, अपने जिक्र के लिए। तौफीक दी कि कुछ हमने सफ़र भी किया इसके लिए। आज के जिक्र की जो मजलिस है, इसकी इब्तिदा जो हम करेंगे तकमील से, कुरान से करना है। एक बच्चा है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल की उम्र के अंदर कुरान हिफ्ज़ किया है। बच्चा भी हमारे खानका का ही है माशाअल्लाह जी। और वो पहले कुरान की तकमील फरमाएगा इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद हम जिक्र की मजलिस करेंगे। तो बच्चे का नाम है मोहम्मद अमीन नखला। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कोई तिलावत करे कुरान की, या हाफिज़ याकूब साहब आ जाएं, या दूसरे जुनैद है, कोई भी तिलावत कर दे अच्छा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق
الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ما شاء الله. चलिए इंशाअल्लाह तकमील करते हैं हाफिज मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل تلك أمثاله لعلهم يتفكرون. इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये सिर्फ मिसाल ही दे रहा हूँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस कुरान के बारे में. तिलकर अमसाल लअल्लहुम यतफक्करून, कि ताकि तुम्हें कुछ पता चले इस कुरान के बारे में कि ये किताब है क्या चीज़. अल्लाह ताला बता दें लो अंज़लना हाज़ल कुरान, अल्लाह जबल कहते हो कि इसकी अज़मत, इसकी शान, इसकी क़ुव्वत, इसकी वैल्यू तुम सोच नहीं सकते क्या है, ना तुम्हारे दिमाग में आ सकती है. तो बड़े आराम से पढ़ देते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकुल किताब, जैसे इस बच्चे ने देखें भी पूरा कुरान हिफ्ज़ किया है. तो अल्लाह सुब्हाना तआला
خود اس کی کتاب کا تعارف فرماتے ہیں. وقت صرف مثال ہی میں تمہیں دے کے بتاتا ہوں کہ اس قسمت اور شان اتنی بڑی ہے کہ سب سے جو مضبوط چیز ہے نا جو دنیا کے اندر انہوں نے بنائی ہے بہت بڑی نظر آتی ہے, بہت طاقتور نظر آتی ہے. وہ پہاڑ ہیں اونچے اونچے, دیکھیں آپ کیسے کیسے اسلام سب سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا اس کی طاقت کا اندازہ ایسے لگائیں لَوَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ اللہ جبل کے عقل میں یہ پہاڑ پہ نازل کر دیتا ہے اس کو تو کیا حال ہوتا. سبحان اللہ. لَوَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ لَرَأَيْتَ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ اس کا یہ حال ہوتا قرآن کا کہ دب جاتا پھٹ جاتا من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. تو یہ بھائی اتنی زبردست چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے اس پہ کمال یہ ہے اس امت کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر حافظ پیدا فرما دی ہے, اس کی حفظ کرتے ہیں اس کو ماشاءاللہ. اچھا یہ بھی جو ہے اب اندازہ لگائیں اس کا درجے کا, کس درجے کی کتاب ہو اور کسی کے سینے میں وہ کتاب اتر جائے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سینے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں کس نے کہ جن سینوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کو محفوظ فرما دیتے ہیں. اللہ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا اس کا, لیکن یہ بھی بہت بڑا انعام اور اس کا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرما دے اور سینے میں محفوظ فرما دے اس کے, تو اس کی شان و عظمت کتنی بڑھ جاتی ہے آدمی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان حافظ جو ہو جاتا ہے نا, حفظ کر لیتا ہے جیسے بچے نے کی, تو 3 چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں حفظ کرنے میں. سب سے پہلے تو ماں باپ ہوتے ہیں, ان کی سوچ بنتی ہے, اس بچے کو معاشرے سے الگ کرتے ہیں, اس میں قربانی دینی پڑتی ہے. بچے کو تو سمجھ اتنی نہیں ہوتی بیچارے کو, ماں باپ دھکیلتے ہیں اس کو اور محنت کرتے ہیں اس بچے پر, کیونکہ ان کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو ہم نے وہ علم دینا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا علم ہے. سارے علوم جتنے بھی وہ کھانے پینے والے ہیں مادی علم, جتنی بڑی بڑی آپ ڈگری لے لیں ان کی انتہا یہ ہے کہ بس نوکری مل جاتی ہے آدمی کو, کھانا پینا مل جاتا ہے, وقتی طور پہ عزتیں بھی مل جاتی ہیں, بھائی اس لیے ڈگری کی ہے فلاں کی ہے, لیکن آخرت کا کوئی مقام اس کا نہیں ہے. تو جب وہ ماں باپ اس پر محنت کرتے ہیں بچے پر, تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, یاد رکھیں چھوٹی بات تو نہیں ہے. بچے کے مزاج کو بنانا, خاص طور پہ جو ماں ہوتی ہے وہ اس پہ محنت کرتی ہے بہت زیادہ. پھر اس کے بعد سیکنڈ جو معاملہ آتا ہے جو محنت کرتا ہے وہ استاد ہوتا ہے بچے کا. جس قدر سنسیئر مخلص استاد ہوگا بچہ اس قرآن کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے. ماں کے بعد اس بچے کے لیے جو استاد جو ہے بڑی محنت کرتا ہے, ظاہر ہے سکھاتا ہے, سنتا ہے, برداشت کرتا ہے. تیسرے درجے پہ جو ہے پھر بچے کے اپنا معاملہ بنتا ہے, وہ پھر حفظ کرتا ہے قرآن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حشر کے میدان میں روز آخرت میں تینوں کے مقامات اللہ دکھائیں گے آخرت کے اندر. ماں جو ہوگی الحمدللہ, ماں باپ جو ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت پر, سوچ پر, کہ تمام لوگوں نے اسکولوں میں مدرسوں میں کوشش کی, لیکن اس بچے نے سب سے ہٹا کر اس کو بچے کے ذہن کو بنایا, بچے کو قرآن کی طرف لیا. ظاہر ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں. تو اس بچے نے کچھ اس میں صلاحیت موجود تھی آلریڈی, اللہ نے دی ہوئی تھی, منتخب تو کیا ہوتا. تو اس کی ماں نے بھی مدد کی اس کی سینے میں قرآن اتارنے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روز حشر کے اندر ایسی مائیں ایسے باپ جب جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے قربانی دی ہوں گی, ایسے
ان کا جو مقام ایسا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسا تاج پہنائیں گے سونے کا، ایسا تاج ہوگا کہ جس کی مثل نہیں ملے گی آخرت کے اندر۔ اب آپ دیکھیں ہماری زندگی کے کیا معاملات ہیں۔ میرے بھائی ان بچوں کی محنت کریں، ان پر ان کی توجہ کریں، کھانے پینے سے طرف لگانے سے بہتر ہے کہ ان کی مزاجوں کو ابتدا جو کریں اللہ کی کتاب سے کریں۔ کوشش کی جائے کہ بچہ نہیں بنتا کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر بچے پہ کوشش کرے بنتا۔ ابتدا جو کرے ایک مومن کی شان یہ ہے کہ قرآن پاک سے کی جائے اس کی زندگی، ہر حال میں اس کو لگایا جائے۔ اگر نہیں کر سکا تو اللہ کی مصلحت مرضی ہے، لیکن انعام تو ملا نا کوشش کرنے کا، اس نے بچوں کو کوشش کی ہے۔ اب اس میں بچوں میں صرف یہی نہیں ہے کہ لڑکا ہو، لڑکی کو اس میں ڈالیں، یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ناظرہ پڑھائیں، ناظرہ کے بعد اس کو پھر حفظ کی طرف لے کے جائیں۔ اس میں استعداد ہوگی الحمدللہ تو نکل آئے گی، خود ہی پتہ چل جاتا اس کو، بچہ حفظ کر لے گا الحمدللہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ کام ماں باپ کے ذمہ ہے، پھر اس قرآن کا نور بھی چلتا ہے ساری زندگی اس بچے کے ساتھ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر استاد آتے ہیں جن پڑھاتے ہیں الحمدللہ، اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ جس نے استاد نے اس بچے پہ محنت کی ہے، اس کو پڑھایا ہے، تو روز قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے کا پڑھتا رہے گا، اس کا ثواب اس کو استاد کو پہنچتا رہے گا، نہ صرف پہنچے گا بلکہ پڑھتا رہے گا۔ تو یہاں بھی اساتذہ کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب کسی بچے کو پڑھانا شروع کریں تو اس نیت سے پڑھے کہ بھئی میں نے آخرت کا ثواب لینا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہو جائیں گی، ایک تو پڑھانا آسان ہو جائے گا اس کو، ایک دوسرا غصہ نہیں آئے گا بچے پر، اس کو پتہ ہے کہ مجھے میرے فائدے کی چیز ہے تو میں اس پہ محنت کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے حشر میں دیں گے، اور ہر آیت پر اللہ تعالیٰ مجھے انعام عطا فرمائیں گے، پڑھتی چلائے گا میں کرا۔ اساتذہ جو الحمدللہ وہ بھی پھر اس پر انعام لیں گے۔ تیسرا انعام بچے کا ہے، حافظ بنا ہے بیچارہ، اس پہ تھوڑی اور ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ماں باپ بھی یہاں ذمہ داری آتی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ یہی کتاب جنت کا دروازہ انسان کو کھولتی ہے۔ قرآن کے بغیر کوئی بھی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ کہ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے، ساری ہدایت قرآنی میں ہے، اور جس نے اس ہدایت کے ساتھ تعلق رکھا اور قرآن کی ہدایت کے مطابق چلا وہ مستحق جنت ہے، جنت کے لیے ہے وہ، اور جنت اس کے لیے ہے الحمدللہ۔ تو یہاں بچہ جو حفظ کرتا ہے کتنا بڑا اللہ نے اس کے لیے انعام رکھا ہے، بچے کے لیے حفظ پر حافظ بن گیا الحمدللہ، لیکن شرط اس کے ساتھ رکھتی ہے بچے کے ساتھ، حفظ کے ساتھ، کہ اب حفظ تو ہو گیا، قرآن اس نے نہیں دیا، لیکن اب حفظ کے مطلب کے ساتھ تیسری جو اصل اسلام کی وہ کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا، حرام اور حلال کو سمجھنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے سب، کیونکہ انعام جہاں بڑے ہوتے ہیں نا تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے آدمی کی۔ تو یہ تو اللہ نے انعام جو دے دیا ہے اس کا، تو اب یہی انعام ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے اور استاد کے لیے بھی ضروری ہے۔ ماں باپ جو بچے کو حفظ کرا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ان پہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کے اخلاق اور کریکٹر کی بھی حفاظت کریں بچے کی، تب انعام ملے گا، یاد رکھیں۔ ماں کو بھی، استاد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بچے کو حفظ کرا رہا ہے تو اس کے اخلاق کی بھی طرف دھیان رکھیں، صرف یہی نہیں کہ بھائی اس کو بس حفظ کرا رہا ہے، نہیں، اس کے ایٹیچیوڈ بھی صحیح کریں۔
اس کے اخلاق کو بھی صحیح کریں، اس کو یہی بتاتا رہے. یہ ذمہ داری ہے پڑھانے والے کی. اور جانے چھڑانے کی چلو حافظ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی قرآن کے ساتھ جس طرح فرمایا کہ جو قرآن کے حلال کو سمجھ گیا، حرام کو سمجھ گیا، ایسا حافظ الحمدللہ. اس کے بارے میں بڑی زبردست حدیث ہے کہ قرآن خود روز حشر میں اس کی سفارش کے لیے کھڑا ہوا جو اللہ سے ڈائریکٹ سفارش کرے گا. کہے گا اللہ تعالیٰ یہ حافظ ہے، اور جیسے تو نے حافظ چاہتے یہ ویسا حافظ ہے. اس نے حرام کو بھی سمجھا، حلال کو بھی سمجھا، برائی سے بھی بچا، تعلق کے رکھے اس نے ہمیشہ. اب تو اس پہ انعام فرما. قرآن سفارش کرے گا اس کی، اللہ تعالیٰ تو اس پہ انعام فرما کہ تو اس کو اپنی کرامت کا ایک تاج عطا فرما. اب یہ کیا لفظ ہے کرامت؟ یہ کون سا تاج ہوگا؟ خالی تاج نہیں ہے، فرمایا کرامت کا تاج عطا فرما. حسن رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں شاید حدیث وہ تاج بنایا جائے گا اس بچے کو، حافظ کو. تو فرمایا تسلی نہیں اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تو اور ترقی دے، اور ترقی دے. تو پھر عرض کرے گا اللہ سے، اللہ اس کو اب تو لباس بھی کرامت کا پہنا ہے کہ تاج بھی کرامت کا ہوگا اس کا، اور لباس بھی کرامت ہوگا، اور اللہ خود پہنائے گا اس کو. یہ حافظ ہے اللہ نے، وہ پہنا دی جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے پھر ایک سفارش کرے گا اس حافظ کے لیے. کتنا بڑا مقام ہے. دیکھیں آپ کیسا ہمیں شوق ملتا ہے اس چیز سے، قرآن کے بارے میں سمجھنے کے بعد کہ یہ تعلیم کتنی اونچی تعلیم ہے، اور کتنا ہم نے وقت ضائع کیا کہ ہم نے اس تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی. اور ابھی وہی ہے، مادیت والی تعلیم تو بہت کوشش کرتے ہیں ماں باپ، تو بنتے کیا ہیں وہ، بنتے کیا خود سوچ رہے ہیں آپ کیسے بچے بنتے ہیں، وہ کیسے اولاد بن جاتی ہے. پھر کہے گا اللہ تعالیٰ سفارش کرتا ہوں میں اس بات سے، اس نے تاج بھی پہنا ہے، لباس بھی تو نے پہنا ہے، لیکن ایک سفارش اور میری مان اس کے بارے میں، اس نے ہمیشہ میرے پہ عمل کیا ہے، حرام سے بچائی، اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہے، جیسے چاہتا تھا میں چاہتا تھا اس نے مجھے ویسی حفاظت کی، مجھے ہر لمحہ مجھے بچائے. تو مجھے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں سفارش کرتا ہوں تجھ سے کہ اب تجھ سے راضی بھی ہو جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حافظ سے راضی ہوگا. پھر راضی ہونے کے بعد اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر آیت کے بدلے میں تو پڑھے گا تو تجھے درجے تیرے بلند ہونے شروع ہو جائیں گے. 6666 آیات ہیں قرآن کی، جس کی حد ہی کوئی نہیں. تب بتائیں کیسا انعام اس حافظ کو ملا. پھر اس کو ایک اور انعام اللہ دے گا، لیکن یہ عمل ہے اس کے ساتھ، یاد رکھیں عمل ضروری ہے بہت حافظ کے لیے. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ حافظ، اس کو وہ پاور دی جائے گی کہ روز قیامت میں 10 ایسے آدمی جو ہوں گے اس کی فیملی سے جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو ان 10 آدمیوں کو اپنی سفارش سے واپس لے آئے گا، جہنم سے نکال دے گا. ظاہر اس میں قریب ہوں گے، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، نانا نانی ہو سکتے ہیں، خالائیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی رشتہ دار، 10 رشتہ دار الحمدللہ نہ کہ اس کو نکالنا تھا اپنی سفارش سے. میں بتائیں بھائی یہ تعلیم اچھی ہے، یونیورسٹی کی تعلیم اچھی ہے؟ سوچیں کس طرح زور لگاتے ہیں. رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہم سے، جیسی اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے، سمجھے نا، تو پہلے ہی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جب میرا بچہ ہوگا، یہ بچی ہوگی نا، اس کا تعلق میں قرآن سے جوڑوں گا، قرآن کے ساتھ میں تعلق جوڑنا کسی انداز سے بھی جوڑ جائے الحمدللہ. یہی نہیں کہ حافظ ہی کو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، نہیں، حافظ کو دیتا ہے، جو بھی تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں الحمدللہ اس کو بھی انعام عطا فرماتے ہیں. یہاں اتنے بڑے اللہ نے انعامات دیے ہیں حافظ کو، لیکن اس کے ساتھ پھر وعید بھی ہے نا کافی ساری، یہ بھی ہے.
کہ ایسے حافظ جنہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن کے ساتھ زندگی نہ گزاری. بابا کے لیے قرآن پڑھ لیا، ماں باپ نے ان کی تربیت بھی نہیں کیا، وہ ماں باپ بھی اور ایسا حافظ بھی، اس کے لیے بھی بہت سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، بہت سخت سزائیں. باتیں جس وقت قبر سے اٹھایا جائے گا ایسے حافظوں کو کہ جنہوں نے نمازیں قطع کی ہیں، داڑھیاں کاٹی ہیں، پورے کام کیے ہیں، گانے جو بھی حرام کا ہے اس نے، اس کے خلاف انہوں نے زندگی گزاری ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے حافظ کا حشر ایسا کروں گا کہ قبر سے میں ایسے نکالوں گا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوں گے، کٹے ہوئے ہوں گے، جزام کے اندر پوری بیماریوں کے اندر لپٹا ہوگا، جسم اس کا بکھرا ہوگا، اور اس کی حالت سے اس کو پھر نکالوں گا اور وہاں سے سیدھا اس کو جہنم کے اندر پھینک دوں گا. جہاں اللہ اتنے مقام بھی دے رہے ہیں، اتنی بڑی اونچی چیز دی اللہ نے، ہاں یہ بھی حکم دی اللہ تعالیٰ نے. بھی بابا کے لیے نہیں میں نے بنایا حافظ، تمہیں اتنا بڑا عہدہ دیا ہے تمہیں. میں کہ جو حافظ حفظ کیا اور قرآن کو بھول گیا، اللہ اکبر، ڈائریکٹ جہنم. حفظ کر لیتے ہیں لوگ، 2 دفعہ تراویح پڑھائیں، اس میں دفعہ پورا ہو گیا معاملہ، تعریف ہو گئی ہے، بچے نے تراویح پڑھ لی. ہم سمجھتے تراویح کے لیے قرآن پڑھا حفظ کیا جاتا ہے. ہمارا مطلب یہ ہے کہ بچہ حفظ کرے گا تو تراویح سیدھا تراویح اس کو طرف پھینک رہا ہے. تراویح پڑھنے سے بہت اونچا کام کیا. ساری زندگی پھر اس نے حفاظت کرنی ہے اس قرآن کی، اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. وہ نگران بن جاتا ہے قرآن کی اتنی بڑی کتاب کا، درجے کتنے بلند اللہ اس کے کیے، پھر سزائیں بھی سخت ہوتی ہیں اس کی. اس لیے چاہیے کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کے حافظ بنا لیں تو دنیا کے لیے نہ بنائیں حافظ، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ پھر اس کی تربیت کریں. یعنی وہ ماں باپ جو محنت کرتے ہیں حفظ کرنے کے لیے، اس سے کہیں زیادہ محنت وہ ہے جو حفظ کے بعد ہوتی ہے. یہ بھی حفظ کرانے کے بعد زیادہ محنت ہے. ایسا حافظ جو قرآن کو چھوڑ بٹائے، قرآن کے ساتھ غلطی، مگر وہ ماں باپ کو بھی اندر جہنم میں لے کے جائے گا. پھر کہ جب تم اس کی کریکٹر کو نہیں روک سکتے تھے، تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ایسا کام کیا. پھر ماں باپ پہ بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان کی تربیت کریں، ان کو بچائیں، ان کی حفاظت کریں. پھر یہ ماں باپ کو اگنور نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم نے اس کو حافظ بنا دی، اس کو ختم. تو حافظ بنانے کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ نمازی ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہو، سنت پہ چلتا ہو، شریعت پہ چلتا ہو، اچھی اس کی سوسائٹی ہو، اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہو، پھر دنیا کی تعلیم بھی لے سکتا ہے. یہ نہیں کہ دنیا کی تعلیم سے منع کر دیا حافظ ہونے کے بعد. جب وہ بن جائے وہ حافظ بن گیا، پھر وہ اس پہ نور آ جاتا ہے الحمدللہ. پھر جو چاہیں آپ دنیا کی تعلیم دیں، یونیورسٹی بھیجیں، کالج بھیجیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ دور کرے. حفظ کو بھولنا نہیں ہے، بھولنے والا تو اس کا بہت بڑا حال ہے. 2000 سال قبل اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. کس کے؟ فاسق اور کافر سے. حدیث ہے. اس سے پہلے ان کو بھیجا جائے گا. ایسے وہ جو لوگ قرآن کے ساتھ استحصال کرتے تھے. تو میرے بھائی ایسے کوئی غفلت کر رہے ہیں حافظ بننے کے بعد، حرام کے طرف قدم اٹھ رہے ہیں، حلال جو اللہ نے حکم دیے ہیں اس سے تجاوز کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں. بہت بڑی ذمہ داری آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور بہت اونچا مقام دی ہے، بہت اونچا مقام دی ہے. جنت کے دروازے کھول دیے ہیں قرآن کی وجہ سے. اس کے لیے چاہیے کہ حفاظت کریں، قرآن کی حفاظت کی جائے. کیسی حفاظت ہوتی ہے قرآن کی بھی سوچیں، کیسے کریں.
قرآن کی حفاظت کے لیے دل کی حفاظت ضروری ہے. یاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی حفاظت کے لیے دل کی حفاظت ضروری ہے. دل ہی ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے. دلی سے انسان کافر و مسلمان اور مشرک بنتا ہے, دلی سے فاسق بنتا ہے. دل ہی ہے جو انسان کو بے نمازی بناتا ہے, غافل کرتا ہے. تو یہ ہے کہ ماں باپ بھی اپنی حفاظت کریں تاکہ وہ صحیح طریقے سے بچے کی تربیت کر سکیں, اور بچے کی حفاظت کے لیے بھی کہاں سے شروع کریں؟ دل سے حفاظت شروع کی جائے. اور دل کے لیے کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. اس کے بغیر حفاظت نہیں ہوتی. جس نے ذکر شروع کیا الحمدللہ اس کا قرآن محفوظ ہونا شروع ہو جائے. جس نے ذکر شروع کیا اس کا قرآن بھی محفوظ ہونا شروع ہو گیا بچے کا. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سسٹم رکھے ہیں انسان کے لیے, دین کے لیے. ذکر تو ایک بہت اونچی چیز ہے نا. ہر انسان کے لیے ایک ذکر تو ایسی چیز ہے کہ جو جنت میں لے جائے گا انسان کو. واحد ایک ایسی چیز ہے جو حفاظت کرتا ہے انسان کو, گارڈ کرنے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اس سے تو غفلت ہونی نہیں چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کثیر کرو اس کو, ہر وقت کرتے رہو, ہر لمحے کرو. تو جو حافظ بچے بن جائیں کہ ماں باپ خود ہی اپنی حفاظت کریں. قلوب کس کی حفاظت کرنی ہے؟ دل کی حفاظت کریں. اور بچے کو بھی ذکر کی طرف لگائیں, اللہ کے ذکر کی طرف لگائیں. اس طرح کافی نہیں کہ اس نے حفظ کر لیا تو بس نہیں, یہاں بھی لوگ غلطی کھا جاتے ہیں. اس کے لیے بھی لازم ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک کریں, اس کو تعلق بنائیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. ذکر کے ساتھ تعلق بنے گا, دل سے یہ ہوا الحمدللہ, جو اس کا دین اس کو میرے اندر آیا الحمدللہ, جو قرآن پہنچا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو برکت دے گا اور اس کی حفاظت ہو جائے گی. تو آج یہ بچہ ماشاءاللہ ہمارا حافظ ہوا ہے. پتہ نہیں کہ حافظ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, جو اسی خانقاہ سے حافظ ہوئے ہیں اسی طریقے سے. تو ان کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے. قرآن کو مذاق نہ سمجھیں, قرآن بہت بڑی چیز ہے. قرآن کو بھولنے والا سخت عذابوں میں ہے آخرت میں اور دنیا میں. قرآن پڑھا اور بھول گیا, قرآن پڑھا اور دور نہیں کیا, قرآن کیا اس کو یاد نہیں کیا. دوسری قرآن پڑھا, حفظ کیا اور عمل اس کے خلاف کرتے رہے, حلال حرام کی تمیز نہیں کی, نمازیں ترک کرتے رہے, نماز چھوڑتے رہے, اس کا حساب دینا ہوگا بھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک سچا پکا مسلمان بنائے اور قرآن کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق کرے. چلیں اب تھوڑی دیر انشاءاللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. روشی پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حسننا وجدنا خطأنا مدنا كل ذلك لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت ما أسرفت ما علمت وأنت أعلم به أنت المقدمة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك وإنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہم پہ فضل فرما. یا اللہ تو ہم پہ فضل فرما. یا اللہ ہم گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں, نفس کے ختم برباد ہو رہے ہیں میرے مولا. یا اللہ قبر بہت نزدیک ہے, موت نزدیک ہے میرے مولا. یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچا لے. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ عطا فرما.
یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حرام سے بچا، یا اللہ ہمیں حرام سے بچا، یا اللہ ہمارے نگاہوں کو، ہمارے جسم کو یا اللہ نافرمانیوں سے بچا، یا رحم الرحیم ہمیں پکا نمازی بنا، یا اللہ پکا نمازی بنا، یا اللہ قرآن کی دولت سے میں نوازا ہے تو میرے مولا اس کی حفاظت نصیب فرما۔ آج جو حافظ محمد امین اخلاق نے جس حسب کیا میرا تکمیل کی ہے میرے مولا، یا اللہ اس کو اس کی حفاظت بھی نصیب فرما، یا اللہ ان کی ماں باپ پر، اس کے استادوں پہ میرے مولا برکتیں نازل فرما، میرے مولا جنہوں نے اس کے معاملے میں محنتیں کی یا کریم ان کے عظیم عزم نصیب فرما، یا اللہ اس بچے کو تو میرے مولا نیک اور سہرا بنا، یا اللہ اس کو نیک اور سہلا بنا، یا اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا، یا اللہ اس کو حرام و حلال کی تمیز نصیب فرما، بری صحبتوں سے بچا، پکا ذاکر بنا، یا اللہ تصوف اس کی لائن بنا، اے میرا مولا تسکیہ اس کی لائن بنا، یا اللہ اس کے ماں باپ کو جنت نصیب فرما، یا اللہ جو انعامات انہیں رکھیں حفظ کرانے پر میرے مولا اس کو وہ عطا فرما، ان کے ماں باپوں کو جو درجے رکھیں وہ عطا فرما، یا اللہ اس اساتذہ کے بارے میں جنہوں نے محنت کی ان کو بھی وہ درجہ نصیب فرما، یا اللہ ان کے ماں باپ کو یا اللہ تو درجہ نصیب فرما، یا اللہ اس تمام رشتہ داروں کو بخشش نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی حافظ ہیں میرے مولا ان کو پکا حافظ بنا، حرام سے بچا، حلال پہ چلا، یا اللہ اپنے اس قرآن کی حفاظت نصیب فرما، یا اللہ روز اس کا دور نصیب فرما، پکا قرآن کر دے میرے مولا، یا اللہ اپنے فضل پر سے میرے مولا اس قرآن کی برکت سے آج کی مجلس کو قبول فرما، ہم سب کی بھی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے لحاقین کی بخشش فرما، ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما، پوری امت کی بخشش فرما، میرے مولا اس محفل میں جو بیٹھے ہیں میرے مولا جو حاجتیں لے کر آئیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ جتنی دور سے وہ آئیں اتنے ہی ان کے درجے بلند فرما، اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تمہیں بار بار ذکر کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ بار بار مانگنے کی توفیق نصیب فرما، یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔